آیت نمبر 10 سورہ شورى پارہ نمبر 25۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ، ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت والیہ انیب، صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے درمیان دینی دنیاوی کسی بھی معاملے میں جب بھی کوئی اختلاف ہو، جھگڑا ہو، تو اس کے جو فیصلے کا حق ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ یعنی جو بھی دنیا میں معاملہ ہو، اس میں فیصل رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ اور یہ جو چیز ہے کہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کو یا اپنا فیصلہ کرنے والا ماننا، یہی وہ چیز ہے کہ جس میں انسان حقیقتاً اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کرنے کا مطلب یہی ہے کہ معاشرے میں جو ہے وہ اقامت دین ہو، یعنی جو شرعی نظام ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو دستور دیا ہے، اسے مکمل طور پر اپنی جو عدالتیں ہیں ان میں نافذ کیا جائے اور اسی کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو قرآن مجید دیا ہے، یہ پورا دستور حیات ہے، یہ زندگی کا ایک پورا دستور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں زندگی گزارنے کے سارے اصول بیان کر دیے، یہاں تک کہ جو حکمرانی کے اصول ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو حاکمیت ہے اس کے جو اصول ہیں، وہ سارے کے سارے اس قرآن مجید میں اللہ نے بڑے واضح بیان کیے، اور اسی کے مطابق جو ہے وہ دنیا کے نظام کو چلانا، حکومت کے نظام کو چلانا، یہ اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرنا ہے۔ کیونکہ جو مسلمان حکمران ہیں یہ اللہ کے خلیفہ ہوتے ہیں، اور خلیفہ کا مطلب یہی ہے کہ جو حکم اوپر سے آئے اسی کو جو ہے وہ آگے پھیلائے، اپنی طرف سے کچھ بھی نہ کرے۔ تو فرمایا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، اور جس مسئلہ میں بھی یا جس چیز میں بھی تمہارا اختلاف ہو، کچھ بھی، فَحُكْمُهُ، پس اس کا حکم الی اللہ، اللہ کی طرف سے، یعنی اس کا جو فیصلہ ہے وہ کون کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کریں گے، اس کو اللہ کی طرف لٹاؤ۔ دوسرے مقام پر واضح الفاظ ہیں، فَرُدُّوهُ الی اللہ وَإِلَى الرَّسُولِ، کہ اس کو لٹاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہی لازمی ہے، اور اب یہ ہے کہ اسے قرآن و سنت کی طرف لٹاؤ۔ ذالکم اللہ، یہ اس میں اشارہ ہے، اور اس میں اشارہ کا مشار الیہ ہوتا ہے۔ تو پیچھے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی نا کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور جو حقیقی کارساز ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، اور جو فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کا مشار الیہ وہ ہیں، فرمایا ذالکم اللہ، یہ جو پیچھے جس کی صفات بیان کی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ربی، میرا رب ہے، علیہ توکلت، تو میں اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں، والیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عظیم ذات ہے، بڑی قوت اور بڑی قدرت والی ذات ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جب قوت اور قدرت والی ہے تو وہی بھروسے کے لائق ہے، اسی پہ جو ہے میں بھروسہ بھی کرتا ہوں۔ اور دوسرا فرمایا کہ وَإِلَيَّ أُنِيبُ، اور اسی کی طرف جو ہے نا ہر معاملے میں رجوع کرتا ہوں۔ اگر کوئی پریشانی آ جائے، تکلیف آ جائے، کوئی بھی معاملہ ہو، تو میں کسی کے در پہ نہیں جاتا، میں اللہ تعالیٰ کے در کی طرف رجوع کرتا ہوں، اس لیے کہ وہی میرا ماوا ملجا ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، اور جس چیز میں بھی تمہارا کچھ اختلاف ہو جائے، فَحُكْمُهُ، پس اس کا فیصلہ الی اللہ، اللہ کی طرف۔ ذالکم اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ربی، میرا رب ہے، علیہ توکلت، تو اسی پہ میں بھروسہ کرتا ہوں، اعتماد کرتا ہوں، والیہ انیب، اسی کی طرف میں جو ہے وہ رجوع کرنے والا ہوں، رجوع کرتا ہوں۔ فاطر السماوات والارض، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور صفت بیان فرمائی کہ فاطر السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی مادہ، بغیر کسی مٹیریل، بغیر کسی نقشے کے
زمین و آسمان جو اتنا بڑا نظام ہے، اسے جو ہے وہ بنایا بھی اور اللہ تعالیٰ اس کو چلا بھی، تو یہ 7 زمینیں 7 آسمان، میں کہ اس کو اللہ تعالیٰ ہی بنانے والا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کی ایک اور دلیل بیان فرمائی کہ اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے تمہاری جنسوں سے جوڑا بنایا، یعنی انسان کے لیے جو ہے وہ انسان کی جنس سے ہی جوڑا بنایا، مثلا مرد عورت دونوں ان کی جنس انسان ہے۔ ظاہر ہے اگر جنس تبدیل ہو جائے تو پھر جوڑا بننا ہی مشکل ہے، اس سے فائدہ ہی مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اور پھر حضرت اماں حوا کو جنس آدم سے ہی کہتے بائیں پسلی سے پیدا کیا۔ یہ سورہ نساء کے شروع میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے لوگو اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، وخلق منھا زوجھا، اور اسی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، وبث منھما رجالا کثیرا ونساء، اور اس سے آگے بہت زیادہ مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیا، قیامت تک کتنے ہیں اللہ ہی جانتا۔ اور فرمایا ومن الانعام، اور اسی طرح جانوروں میں سے بھی، یعنی جس طرح انسانوں کا اللہ نے جوڑا بنایا نا جی، مرد عورت میاں بیوی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں کے جوڑے بنائے ہیں۔ جس طرح اب بھینس ہے، اس کے مقابلے میں جو ہے وہ بھینسا ہے، یا گائے کے مقابلے میں بیل ہے، بکری ہے، بکرا ہے، اسی طرح ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑا بنایا، اور جوڑا بنا کے آگے ہر چیز کی نسل کو اسی سے جاری کر دیا، اسی جوڑے سے۔ تو یہ جو دنیا میں نکاح ہے انسانوں میں، یہ سب سے پہلا یہ نکاح والا رشتہ ہی قائم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، پھر حضرت حوا کو تخلیق کیا، پھر دونوں کا نکاح پڑھایا، اور ان دونوں کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے آگے انسانیت چلی۔ تو دنیا میں یہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک جوڑا بنایا، اور یہ جو نکاح کا سسٹم ہے، بالکل اجنبی مرد ہوتا ہے، اجنبی عورت ہوتی ہے، جب نکاح ہو جاتا ہے تو دونوں ایک جان ہو جاتے ہیں، اور دونوں کے جو ہے وہ دکھ درد ہر چیز جو ہے وہ اس میں اشتراک ہو جاتا ہے، دونوں ایک دوسرے پہ جان لوٹانے تک کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی محبت ڈالنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسی محبت کے ساتھ ہی دنیا کے نظام کو چلایا ہے۔ تو فرمایا نا فاطر السماوات والارض، پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو زمینوں کو، جعل لکم، بنایا تمہارے لیے، من انفسکم، تمہاری نفسوں سے یعنی تمہاری جنس سے، ازواجن، جوڑا، ومن الانعام، اور جانوروں میں سے بھی ازواجہ، جوڑا جوڑا، کہ جانوروں کو بھی جوڑا جوڑا بنایا۔ یذرؤکم فیہ، وہ تمہیں پھیلاتا ہے اسی طریقے پر، یزرع، زرع یزرع، اس کا معنی پھیلانا، بکھیرنا، کہ دنیا میں تمہاری جو نسل چل رہی ہے، تمہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ بکھیر رہے ہیں، یہ اسی طریقے پر کہ جوڑا بنا کے اللہ تعالیٰ نے آگے جو ہے وہ اس کا نظام چلایا ہوا ہے، انسانیت کی نسل بھی چل رہی ہے دیگر جانور۔ اور اللہ نے اپنی ایک اور صفت بیان فرمائی، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی بھی نہیں، اللہ کی نہ ذات میں کوئی شریک ہے نہ صفات میں شریک ہے، اللہ ذات میں بھی اکیلا ہے، صفتوں میں بھی اکیلا ہے، اللہ خالق ہے کوئی خالق نہیں، اللہ رازق ہے کوئی رازق نہیں، اللہ معبود برحق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ ساری صفتیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ہیں، اور بندوں میں سے یا فرشتوں میں سے کوئی مخلوق بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کسی بھی صفت کے میں جو ہے نا اس کو اشتراک حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات بہت بلند ہیں، بہت عالی ہیں۔ سب سے بڑی صفت اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ خالق ہے، اور بندے سے لے کر فرشتوں سے لے کر تمام جو ہے وہ خالق تو ہے ہی نہیں، وہ سب مخلوق ہیں، اور خالق مخلوق جو ہے وہ خالق کی طرح نہیں ہو سکتا۔ تو لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ وہو السمیع البصیر، وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا جی سامع، اس میں فاعل، اور باصر، اس میں فاعل دیکھنے والا، یہ جو کبھی دیکھے کبھی نہ دیکھے، اور سمیع اور بصیر یہ صفت مشبہ ہے، اس میں یہ ہے کہ جو ہمیشہ دیکھنے والا ہے، ہمیشہ سننے والا ہے، ہر ایک کی سننے والا ہے، ہر آن، ہر گھڑی، ہر جگہ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت جو ہے نا وہ کیا، سمیع اور بصیر ہے۔ وہو السمیع البصیر، وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اور پھر اور صفت آگے بیان فرمائی، لہو مقالید السماوات والارض، اس طرح زمین و آسمانوں کا خالق بھی وہی ہے، بندوں کا خالق بھی وہی ہے، سارے نسل انسانی اور تمام چیزوں کی جو نسلیں اسی نے چلائیں، اس کی مثل بھی کوئی نہیں، وہی سمیع بصیر ہے۔ آگے ایک اور صفت بیان فرمائی، لہو مقالید السماوات والارض،
اسی کے پاس ہے چابیاں آسمانوں اور زمینوں کے خزانوں کی، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں میں جو خزانے رکھے ہیں اس کی چابیاں اللہ کے پاس ہی ہیں، وہ سارے اللہ کے اختیار میں، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کے خزانے بھی ہیں اور ان کی چابیاں بھی اللہ کے پاس ہیں۔ ہاں، اور پھر آگے یہ کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو اب تقسیم بھی کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے اپنی مرضی سے، کوئی اس میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی کو زیادہ دیے جائے کسی کو کم دیے جائے۔ فرمایا یبسط الرزق، پھیلاتا ہے رزق کو لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، اتنا رزق دے دیتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اپنے رزق کا شمار بھی نہیں کر سکتا۔ وَيَقْدِرُ، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ انسان کو 2 وقت کی روٹی پوری نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کے اندر جو صلاحیت رکھی ہے اس کو بھی سمجھتے جانتے ہیں کہ کس کے اندر کتنی صلاحیت ہے رزق برداشت کرنے کی، اللہ تعالیٰ پھر اتنا ہی دیتے ہیں۔ اور جو اللہ نے جتنا دیا ہے، جس کے مقدر میں جو لکھا ہے، جو مل رہا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر اس کے پاس زیادہ آ جائے تو وہ ہو سکتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے۔ جتنا مال زیادہ اتنے پھر احتساب بھی زیادہ ہے، جتنا مال کم اتنا احتساب بھی۔ اور پھر دوسری بات یہ آگے سے سورہ زخرف میں آ جائے گا تفصیلاً کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے روزی کا نظام دنیا میں تقسیم کیا ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم، یہ اس لیے کیا تاکہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں۔ سارے اگر جو ہے وہ مل مالک بن جائیں اور سارے پیسے والے ہوں تو پھر مزدور کہاں سے لائیں گے، پھر الیکٹریشین کہاں سے ملے گا، پھر پلمبر کہاں سے ملے گا، پھر یہ جو گلیوں کو صاف کرنے والے یا دیگر جو کام کاج کرنے والے ہیں کہاں سے ملے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے جو ہے لکل فن الرجال، عربی کا محاورہ ہے، ہر فن کے لیے اللہ نے بندے مقرر کر، کوئی بڑھئی ہے، کوئی درزی ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے۔ کسی کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، اس نے ملیں لگا لی، اس پہ ہزاروں لوگوں کا روزگار چل رہا ہے، اس پہ کوئی افسر ہے، کوئی جو ہے وہ کیا ہے۔ تو یہ سارے کا سارا نظام جو ہے اس لیے اللہ نے بنایا ہے، اس میں کمی بیشی رکھی ہے تاکہ دنیا کا نظام چل سکے اور ایک دوسرے سے کام لے سکے۔ اور باقی یہ کہ جس کو جتنا دیا ہے اس پہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، وہ اتنے کے قابل تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک شخص جو ہے نا وہ ریت میں دھسا ہوا ہے، اس کے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں جسم چھپانے کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام گزرے، کہنے لگا جی میرے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، دیکھیں اتنا تو کچھ مل جائے، میرے پاس تو کپڑے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی، اللہ تعالیٰ سے عرض کی اللہ وہ آپ کو بندہ ہے اس طرح بہت محتاج ہے، آپ اس کو کچھ دیں، آپ کے خزانہ میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ فرمایا موسیٰ جس حالت میں وہ ہے وہ اس کے لیے وہی بہتر ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اسے مل گیا مال و دولت۔ لیکن کچھ دنوں بعد موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو ایک شخص ہے، اس کو لوگ جو ہے نا وہ گرفتار کر رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں، اس کو پولیس تھانے کی طرف لے جا رہی ہے مثلا۔ تو پتہ کیا، دیکھا، آگے بڑھے، دیکھا تو وہی شخص تھا، اور پوچھا کیا ہوا جی، اس نے جو ہے شراب پی ہے، قتل کیا ہے اور بہت نقصان کر دیا اس نے۔ تو پھر وہ کہنے لگے ہاں حقیقت میں جو ہے نا رب ذوالجلال نے جس کو جتنا دیا ہے وہ اسی کے لائق۔ فرمایا یبسط الرزق، پھیلاتا ہے رزق کو لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ تنگ کرنا، انہ، بے شک وہ اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم، ہر چیز کو جاننے والا ہے، یعنی اس کے پاس علم ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کس کے لیے کتنا مناسب ہے، تو اس کے لیے اتنا ہی رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔